بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله 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 والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، تمام قسم کی بڑائیاں، حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم تمام کو اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، جن کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، خصوصاً پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، آج ہم جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے والے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی اطاعت کرنا، یہ شریعت نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے، صحابہ اس پر کیسے عمل کرتے تھے، اور یہ موضوع آج کے لیے کیوں ضروری ہے۔ چونکہ یہ مہینہ، جیسا کہ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، ماہ محرم ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ عمومی طور پر گفتگو کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ماہ محرم کی تاریخ کیا ہے، کہ فرعون سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی، جس کے سبب جو ہے یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، پیارے نبی نے 2 روزے رکھنے کی تعلیم دی، بتلایا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ پھر پیارے نبی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 50 سال کے آس پاس میں پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے کئی لوگوں نے اپنی گردنیں کٹا دی، اپنی جان و مال کو قربان کر دیا۔ وہیں پر اسلام کے ایک اور شہید، پیارے نبی کے پیارے نواسے، جنتیوں کے سردار
حسین بن علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جن کے سلسلے میں ایسے برے برے کام 10 محرم الحرام کو کیے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کا، آپ کے پورے گھرانے کا، آپ کے ماں باپ کا اتنی بے حرمتی کے ساتھ غیر مسلموں کے سامنے اتنا برا جو ہے امیج بنائی جاتی ہے کہ ان کی تصویریں بنا کر، ان کے پنجتن بنا کر جو ہے سڑکوں پر ناچا جاتا ہے، بڑی بے حرمتیاں کی جاتی ہیں۔ تو موضوع تو یہ ہوتا ہے اکثر کہ یہ جو برے کام کیے جاتے ہیں ان سے رہنمائی کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ کام نہیں کیے گئے ہیں۔ میں نے صحابہ کا موضوع اختیار کیا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے کہ میں موضوع کے اختتام پر اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً دیکھیے، دنیا میں ایک بات طے ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے، کسی کو مانتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت میں اس جیسی ہر چیز کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بطور مثال ہمارے نوجوان بھائی ہیں، کوئی اگر کھلاڑی ہے، کھیلنے کا شوق رکھتا ہے تو اپنے ایک من پسند جو ہے ایک آئیڈیل کو رکھتا ہے، نمونے کو رکھتا ہے، اور وہ اس جیسا کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسے صرف کھیل تک محدود نہیں رہتا، بات اس جیسی ہوتی ہے، لباس اس جیسا ہوتا ہے، ہر اعتبار سے وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ یہ فلاں کا پیروکار ہے، پیروی کرنے والا ہے، فلاں کو فالو کرنے والا ہے۔ کوئی جو ہے اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی اچھا انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بھی بننا چاہتا ہے، وہ اپنی فیلڈ میں دیکھتا ہے کہ کون آدمی اسے کامیاب نظر آ رہا ہے، فوراً جو ہے اپنے آپ کو، اپنے سراپا کو، اپنے اوڑھنے بچھونے کو اس کی طرح بنانے کی کہ جو ہے وہ ایسے کرتا ہے تو میں بھی ایسے کروں گا، وہ ایسے پہنتا ہے میں بھی ایسے پہنوں گا، وہ ایسے گفتگو کرتا ہے میں بھی ایسے گفتگو کروں گا، اچھی ہو بری ہو جو بھی ہو میں اس کو فالو کرتا ہوں، میں وہی طریقہ اختیار کروں۔ مگر بات جب مومن کی آتی ہے، ایک مسلمان کی آتی ہے، ایک اللہ کے ایسے بندے کی آتی ہے جس نے ایک کلمے کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح سے جھکا دیا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب بات اس بندے کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دنیا والے جس کسی کے پیچھے جانا چاہتے ہیں جائیں، دنیا والے جس کو چاہتے ہیں چاہیں، جس کے جیسا بنتے ہیں بننے دو۔ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے لیے آئیڈیل تمہارے نبی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئیڈیل ہیں کہ زندگی کے ہر گوشے میں ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اگر کسی چیز کو ایک مرتبہ ذکر کر دیا تو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ روزوں کا ذکر اللہ نے ایک ہی مرتبہ کیا سورہ بقرہ میں۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن میں کم و بیش 25 مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم پیارے نبی کی اتباع کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اللہ کی مانوں گا، رسول کو چھوڑ دوں گا، رسول کی نہیں مانوں گا، اللہ نے کہا اگر کوئی یہ کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا پہلے نبی کی اتباع کو لازم پکڑو، پھر میری اطاعت بھی تمہیں ملے گی، میری محبت بھی تمہیں ملے گی، سب کچھ ملے گا اگر تم نبی کی اطاعت کو لازم پکڑو گے۔ اور جہاں اللہ نے بیش بہا مقامات پر اس کی تعلیم دی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تاکید کے ساتھ اہم موقعوں پہ فرمایا کہ میری پیروی کرو۔ آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی ہو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ حج کو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم حج کرنا چاہتے ہو، حج میں کس دن کیا عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں ٹہرنا ہے، کہاں کنکریاں مارنا ہے، کہاں دعائیں یہ مجھ سے سیکھو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے آداب سکھلائے، گفتگو کرنے کے آداب سکھلائے، کھانے کے آداب سکھلائے، بولنے کے آداب سکھلائے، تجارت کے آداب سکھلائے۔ ہر جگہ پر پھر اللہ کے رسول نے ساتھ میں کہا کہ تم میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ بیان کرتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، بہت ہی بہترین تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ایسی تقریر کی ذرفت منها القلوب وجلت منها العیون، دل نرم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ اتنی باتیں اللہ کے رسول اتنی اہم باتیں بتا رہے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ کے رسول رخصت ہو جائیں گے۔ یعنی ایک آدمی جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، انتقال کر جانے والا ہوتا ہے، تو کوئی ایسی ادھوری بات یا جو ہے ٹھیٹی ٹھاٹا کی بات نہیں، بڑی سنجیدگی سے بات بتلائی جاتی ہے کہ جو اہمیت والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی اور بہترین باتیں بتا رہے تھے کہ جو ہے تمام صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، تو جب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسے لگتا ہے کہ آپ ایسی نصیحت کر رہے ہیں جیسے کوئی آدمی ہم کو چھوڑ کر چلے جانے والا ہے، مرنے والے کی طرح آپ ہمیں وصیت کر رہے ہیں، لہذا ہم بتلائیں کہ آپ کے جانے کے بعد ہم کیا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میرے جانے کے بعد بہت فتنے دیکھو گے، بہت مصیبتیں دیکھو گے، بہت آزمائشیں دیکھو گے، مگر ایک بات لازم پکڑو، ان تمام سے تم بچنا چاہتے ہو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اگر تم ہر طرح کے فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، ایک ہی علاج ہے اس کا، کیا ہے؟ مجھے میری سنت کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو، میرے طریقے کو، میرے صحابہ کے طریقے کو، خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور مثال دیتے ہوئے فرمایا جبڑوں میں پکڑ لو تاکہ وہ چیز نکل نہ سکے، زندگی کے ہر گوشے میں میری سنت کو لازم پکڑ لو اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اور تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اب جب اللہ کے رسول نے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے جو ہے شدت کے ساتھ آپ نے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے بھی بیش بہا مقامات پر حکم دیا، تو آپ دیکھیں صحابہ وہ تھے کہ اللہ کے رسول حکم دیتے نکل جاتے، زندگیاں پوری جو ہے ختم کر دیتے ایک ہی حکم پر۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، ایک صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس میدان جنگ میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلوار دیجئے تاکہ میں جا کر جنگ لڑوں۔ اللہ کے رسول نے ایک لکڑی اٹھا کر دی، جاؤ اسے جنگ لڑو۔ صحابی بلا تعامل کے بغیر کچھ سوچے کہ اللہ کے رسول آپ لکڑی دے رہے ہیں، کیا مقابلہ ہوگا اس لکڑی کا، فوراً لکڑی کو اٹھائے لے گئے، جا کر لڑنا شروع کر دیے۔ کیا اتباع کا جذبہ ہو، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا جی جو لکڑی لو جا کر لڑنا شروع کرو۔ صحابی جیسے ہی لڑنے کے لیے حملہ کرتے ہیں، وہ لکڑی تلوار کی شکل اختیار کرتی ہے، معجزہ نبوی تھا، اور اتنی جنگیں اس سے لڑتے ہیں اس تلوار سے، وہ تلوار اتنی مشہور ہو جاتی ہے اس سلسلے میں کہ اگر معلوم کرنا ہے کہ یہ تلوار وہی ہے جو صحابی نے اختیار کی ہے تو جنگیں لڑی جاتی ہے، جو ہے آزمایا جاتا، پھر سامنے والی تلوار ٹوٹ جاتی مگر یہ تلوار نہیں ٹوٹتی۔ تو اس میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کہتے تو زندگی بھر عمل کرتے تھے، اپنی گردنیں کٹانے تیار ہو جاتے تھے، لکڑی لے کر کون جائیں گے تلواروں کے مقابلے میں، صحابہ جاتے تھے۔ مگر آپ سوچیں بار بار اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، بار بار حکم دیا ہے، صحابہ کی زندگیاں ایسی ہو گئی تھی گویا کہ ان کی زندگی کا ہر عمل ان کی زندگی کا نبی کی اتباع میں، یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ اگر صحابی یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سنت ہے، کیونکہ نبی کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک جماعت ایسی تھی صحابہ کی کہ یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ لامحالہ سنت ہے، کیوں؟ نبی کے حکم سے ہٹ کر یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ایسا کچھ کہا ہوگا نبی نے تبھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ورنہ نبی سے ہٹ کر کوئی کام یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے، کچھ حدیثیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، کچھ حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی۔ چھوٹی سی بات ہے، کسی سے کہہ دیا جائے بھائی کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھو، یہ بات کسی کو سمجھ میں آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے اسلام کا کیا فائدہ ہوگا، کیا سربلندیاں ہوگی، کیا سدھر جائے گا، کس کا بگڑ جائے گا۔ آپ سوچیں صحابہ کا بھی یہ جو ہے مائنڈ سیٹ تھا کہ اللہ کے رسول کچھ کہہ دیں اور وہ لوگ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں، نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور اس وقت میں ایسی قالینیں بچھی نہیں ہوتی تھی،
جوتے پہن کر ہی نماز پڑھا کرتے تھے، جو ہے فرشی نہیں ہوتی تھی، مٹی ہی ہوا کرتی تھی۔ جبریل امین آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی، آپ اس کو اتار دیجئے۔ دوران نماز اللہ کے رسول نے جوتیوں کو اتار دیا، صحابہ کو نہیں معلوم ہے کیوں اتارا، نبی نے اتار دیا۔ پلٹ کر نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں تو سب نے جوتیاں اتار دی۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے تو اس لیے اتارا تھا کہ جبریل نے آ کر بتلایا تھا کہ جو ہے جوتوں کو گندگی لگی ہے، تم نے کیوں اتارا؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے اتارا تو ہم نے اتار دیا۔ اب یہ سوچنا کہ آپ کیوں اتار رہے ہیں، کبھی نہیں اتارے، آج کیوں اتار دے رہے ہیں، ہم اتاریں یا نہ اتاریں، نہیں، اللہ کے رسول آپ نے اتارا ہم نے اتار دیا۔ آپ کو کرتے دیکھا ہم نے کر لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے صحابی سے مخاطب ہو کر، عبداللہ بن مسعود سے نہیں، دوسرے صحابی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود اس وقت کہاں تھے؟ دروازے سے داخل ہو رہے تھے، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، ایک پیر مسجد کے باہر ہے، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، ایک پیر مسجد کے باہر ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے ان سے نہیں کہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول ان کو بلاتے ہیں، بلا کر جو ہے اندر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہاں کیوں بیٹھ گئے، میں نے تو تم کو نہیں کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا، وہ مجھے دیا یا ان کو دیا، کس کو دیا نہیں معلوم، آپ نے حکم دیا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ کہاں بیٹھنا ہے، آپ جیسے ہی آواز ٹکرائی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں نبی کے اسوے کی اہمیت، اتباع کو بتلاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے بیٹھنے کا حکم دیا بیٹھ گئے۔ آپ دیکھیں چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، کبھی اپنی ذات پر، کبھی اپنی ایگو پر، کبھی اپنی زندگی پر آ جائے، صحابہ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بات کے آگے بھی ہم کو سوچیں گے کیا۔ مثال کے طور پر آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے یہیں سے میں نے جنگ احد کا واقعہ ذکر کیا تھا، شاید جو ہے کچھ حضرات کو یاد بھی ہو کہ جنگ احد پیش آئی، 70 سے زائد صحابہ جو ہے شہید ہو گئے، صحابہ کو جو ہے دفن کر دیا گیا، تدفین کا عمل ہوا، پیارے نبی کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، بڑی صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، واپس آ گئی۔ اب اس کے بعد میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، کفار کے صدر تھے، لشکر کو لے کر آئے تھے، مکہ کے قریب پہنچ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ تو ابھی کٹے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، بالکل جو ہے خستہ حالت میں، کیوں نہ ایسا ہو کہ جو بچے کچے ان کو بھی جا کر ختم کر دیں۔ قریب پہنچ گئے مکہ کے، پھر ارادہ ہوا کہ چلو لوٹ کر باقی مسلمانوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، پورے مدینہ کو ڈھا دیتے ہیں اور یہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے گا، پلٹنے کا ارادہ کیا۔ تو یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مل گئی کہ جو ہے ابو سفیان پھر پلٹ کر آ رہے ہیں، اور چونکہ یہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کو لے کر آگے بڑھے تھے اور کچھ منافقین جنگ سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے تھے، تو جتنے لوگ شریک تھے 700-800 مسلمان، وہی لوگ جنگ لڑے، اس میں 70 آدمی شہید ہو گئے، 70 سے زائد آدمی زخمی ہو گئے، کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کے پیر پھٹے ہیں، کسی کے ہاتھ کٹے ہیں، کسی کے دانت جھڑے ہیں، زخمی ہیں۔ ابھی آدمی ایسا ہے کہ لڑ کر جان ہار کر آیا ہوا ہے گھر کو، کہ تھکا ہوا ہے آدمی۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ بھئی وہ جنگ لڑنے کے لیے پھر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے صحابہ اٹھو اور پھر جنگ لڑنے جانا ہے، اور کوئی نیا آدمی نہیں آئے گا، جو لوگ کل شریک تھے وہ لوگ آج شریک ہوں گے، کوئی دوسرا آدمی نہیں آئے گا اور ہم جا کر لڑیں گے۔ سوچیں آپ، یہ وہ ہاتھ تھے جو لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، رس رہے ہیں خون سے۔ ایک ایک صحابی کے بارے میں ایک ایک تاریخ بتلائی جاتی ہے کہ کسی کے دانت چھل ہو چکے ہیں، کسی کے ہاتھ چھل ہو چکے ہیں، کسی کا چلنا دشوار ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اٹھو پھر نکلنا ہے جنگ کے لیے۔ وہ حالت میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے نکلنا ہے تو بس نکلنا ہے۔ حالانکہ ہم تھوڑے تھکے ہوتے ہیں، نمازیں دشوار ہو جاتی ہیں، کہیں جا کر آتے ہیں فجر چھوٹ جاتی ہے، کچھ کام کرتے رہتے ہیں، معمولی سا کام، اذان چھوٹ جاتی، اذان پر توجہ نہیں ہوتی، اور یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں ہماری زبانیں کبھی کبھار بہت اونچی ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے چلو نکلنا ہے، بس سوچنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔
بس اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے نکلنا ہے تو بس نکلنا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جیسے یہ جنگ ہوئی تھی، ایک اور بڑی جنگ پیش آئی، جنگ خندق۔ اس جنگ میں ایسا ہوا تھا کہ کچھ دشمن آتے تھے، لڑتے تھے، ہار جاتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر کچھ دشمن آتے تھے، لڑتے تھے، پھر کچھ دشمن آتے تھے، لڑتے تھے۔ یہ جنگ ایسی ہوئی جنگ خندق کے تمام دشمن مل گئے، مل کر کہا کہ اب مدینہ کو جائیں گے، چن چن کر ایک ایک مسلمان کو ختم کر دیں گے، اب کوئی باقی نہیں رہنا ہے۔ یہ سوچ کر ہزاروں کی تعداد مدینہ کی طرف آ گئی۔ ایک بڑا لمبا واقعہ، آپ کبھی جنگ خندق کو جو ہے پڑھنے یا سننے کی کوشش کریں، بڑا طویل واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے روکا، بڑا گڑھا کھود دیا گیا، اسی کو خندق کہتے ہیں، اور ان کو آنے سے روک دیا گیا مدینے میں۔ 3 طرف پہاڑ ہیں، ایک ہی راستہ ہے آنے کا، اور اس کو کھود کر جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد میں کم و بیش 1 مہینہ گزر گیا، وہ لوگ مار کر ہی جانا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس لڑنے کے لیے بھی اتنے ہتھیار نہیں تھے، جتنے جنگجو آئے ہوئے تھے اس سے آدھے بھی مدینہ میں لوگ نہیں تھے، اور وہ لوگ کسی حالت مار کر جانا چاہتے تھے۔ اندازہ لگائیں 1 مہینے تک رکے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سخت سردیاں چل رہی ہیں، بس اللہ کی مدد کے انتظار میں کہ اللہ کی مدد کہیں سے آ جائے۔ ایک طرف تو بات یہ ہے کہ سامنے سے دشمن ہے، پیچھے سے یہودیوں نے مسلمانوں کی عورتوں پہ حملہ کر دیا، یا یہ محفوظ نہیں ہے یا پیچھے عورتیں محفوظ نہیں، بڑا ہی جو ہے کشیدگی کا عالم، پریشانی کا عالم ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی مدد آتی ہے، ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، بے تحاشا ہوائیں۔ سردی کے موسم میں ایسی ہوائیں، اتنی خطرناک ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کی ایسی مدد آتی ہے کہ جو ہانڈیاں وہ لوگ پکائے ہوئے تھے وہ ہانڈیاں اڑ جاتی ہیں، جو جانور بنے ہوئے تھے وہ جانور کھل جاتے ہیں، ان کے ٹینٹ وغیرہ اڑ جاتے ہیں، وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں یہ جو اگر کوئی مسلمان سامنے کسی کو نظر آ جاتا نا تو تیر سے تلوار سے مار کر اس کو ختم ہی کر دیتے تھے۔ ایک صحابی تھے سعد بن معاذ، وہاں سے تیر برسائی گئی تو ان کی آنکھیں پر ماری گئی اور آنکھیں پھوٹ گئی اور شہید ہی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے اندر، 2-4 دنوں کے اندر یہ شہید ہی ہو گئی۔ تو جھانکتے تو مار دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو آج میرے لیے جا کر دشمنوں کی خبر لے کر آئے گا؟ جھانکنے کی بات نہیں رہی، اب اپنے جگہ سے نکلنا ہے، دشمنوں کے پاس جانا ہے، وہاں سے خبر لے کر آنا ہے۔ جھانکے تو موت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کون ہے جو دشمنوں کے پاس جائے گا، ان کی صفوں سے خبر لے کر آئے گا، کل وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ سوچیں آپ، ایک ایک اشارے پر گردنیں کٹا دینے والے، کیا ہیبت طاری تھی ہوگی، کیا خوف تھا ہوگا، کیا خشیت تھی ہوگی۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ اعلان ہو رہا ہے، جنت کا اعلان ہو رہا ہے نبی کی رفاقت کے ساتھ، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر اللہ کے رسول نے دوسری بار اعلان کیا، پھر صحابہ خاموش ہیں، تیسری بار اعلان کیا، پھر صحابہ خاموش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا حذیفہ اٹھو، جاؤ دشمنوں کی صفوں میں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اب تک نام نہیں لیا گیا تھا، اب تک نہیں اٹھے، اب نام لے لیا گیا ہے، اب جان جائے تو جائے، کام کر کر آنا ہے، نبی کا حکم ہے، نبی نے کہہ دیا ہے، اب چاہے جو ہو جائے اٹھنا ہے، نکل جانا ہے۔ چلے گئے جنگوں جو ہے دشمنوں کے جو ہے صفوں تک پہنچ گئے، اور دشمنوں کے پاس جب خبر لینے کے لیے پہنچے تو دشمن ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے رہو تمہارے بازو میں کون ہے، کہیں دشمنوں میں سے کوئی آ کر جو ہے تمہارے درمیان میں نہ آ جائے۔ تو ایک دوسرے سے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ جب مجھ تک پوچھنے کی بات آئی تو میں خود آگے بڑھ کر سامنے والے سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتا دیا، تو میں کہا ہاں اپنا ہی آدمی ہے، تو لوگوں کو شک نہیں ہو۔ اتنی تاریک رات تھی، اور گئے اور خبر لے کر آ گئے۔ یہ جان پر کھیلنے والے دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اللہ کے رسول سے پہلے یا اللہ کے رسول کے بعد جان پر کھیل کر اتباع کرنے والے، لفظوں کو عمل میں لانے والے نبی سے پہلے کسی کو نہیں ملے، نبی کے بعد کسی کو نہیں ملے۔ آج بھی جنگیں ہوتی ہیں، ملکوں سے جنگیں ہوتی ہیں، بڑے قوانین بتلائے جاتے ہیں آرمی وغیرہ میں، یا آپ عام حالات میں دیکھ لیں، ہر کوئی ایک دوسرے کے تابع ہوتا ہے، کوئی باس ہوتا ہے، کوئی مینیجر ہوتا ہے، کوئی امپلائی ہوتا ہے، کوئی ورکر ہوتا ہے، مگر یہ جو اتباع ہے، یہ جو پیروی ہے، پوری دنیا مل کر بھی کسی ایک آدمی کے سلسلے میں نہیں بتا سکتی کہ فلاں کہتے ہیں تو کوئی ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ یہ پیارے نبی تھے اور یہ ان کے پیارے صحابہ تھے کہ نبی کہتے تھے تو صحابہ رد نہیں کرتے تھے۔ میں صحابہ ہی کیوں کہہ رہا ہوں؟
کیونکہ نبی کی امت میں ہم بھی ہیں کہ نبی کی بات ہوتی ہے مگر ہم نہیں عمل کر پاتے. وہ صحابہ ہی تھے جو عمل کرتے تھے، ہم نہیں کر پاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا ایسی مثال پھر نہیں دے سکتی کہ وہ نبی اور یہ پیروکار، وہ کہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں یہ فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی. اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. اپنی جان قربان کرنا یقیناً دنیا کی بہت بڑی چیز ہے، مگر دیکھیں صحابہ اس سے بھی آگے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت دن سے کچھ نہیں کھایا ہوں، کچھ کھلا دیجئے. تو اللہ کے رسول خود بھوکے پیاسے ہیں، آپ کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے. اعلان کرتے ہیں اللہ کے رسول، کون ہے جو آج نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا. صحابہ بھی سب بھوکے ہیں. ایک صحابی پھر بھی چلے جاتے ہیں، گھر کو جا کر زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو آج مہمان رسول کو اپنا مہمان بنانا ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں، ہمارا تو نہیں ہے کھانا، بچوں کا ہے، اگر آپ کہیں تو اس پہ بھی کچھ کوشش کر لیں گے. تو صحابی کہتے ہیں دیکھو بچوں کو بھوکا سلا دو، تم ایسی جو ہے کوشش کرو کہ تم توے پر رہو، بچے روتے بلبلاتے سو جائیں گے، اور جب بچے سو جائیں گے تو مجھے بتانا، میں ان کو لے کر آ جاؤں گا. ماں باپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے تقریباً سب لوگ ماں باپ ہیں. باپ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، گھنٹوں باہر رہتا ہے، اپنے خون کو پسینہ کر دیتا ہے تاکہ بچوں کے منہ تک نوالا پہنچے. حقیقت ہے یہ. کبھی کبھار ایسے بھی حالات بن جاتے ہیں کہ اگر اس کا ایمان کمزور ہو، دوسروں کا پیٹ مار کر، دوسروں کا جیب کاٹ کر، دوسروں کے گلے کاٹ کر بھی آ کر اولاد کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے. مگر یہ لوگ، یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اپنا خود کا مال گھر میں رکھا ہوا بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو سلا دو، مہمان رسول کو کھلانا ہے. مہمان رسول آئیں گے، ان کو کھلائیں گے، اور کھانا کم ہے تو ہم ان کے ساتھ کھائیں گے نہیں، بتی بجھا دینا، ہم بس اشارے کریں گے، سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں اور سارا کھانا وہ کھا لیں، ہم بھی بھوکے رہ جائیں گے. باپ تو باپ ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے؟ خون کو دودھ بنا کر پلانے والی مائیں ہوتی ہیں، پیٹ کو کاٹ کر پیدا کرنے والی مائیں ہوتی ہیں، راتوں کو جاگ کر بچوں کی طبیعتوں کا، صحتوں کا خیال رکھنے والی مائیں ہوتی ہیں، خوشیوں پر ترجیح دینے والی، غموں کو غم سمجھنے والی، اپنی زندگی کا ایک محور سمجھنے والی مائیں ہوتی ہیں. ماں بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول کے مہمان کو بلائیے، بچوں کو بھوکا سلا دیتے. اس رات نے گواہی دی کہ وہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، مہمان رسول کو بلایا، ان کو کھلایا اور واپس بھیج دیے. صبح اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ جتنی بھی ضرورت کیوں نہ ہو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں. صحابہ کون ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے. کیوں؟ ہماری جو زبانیں ہوتی ہیں صحابہ پر کبھی کھل جاتی ہیں، بول پڑتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں جیسے ہم اپنے بھائی سے، ہمارے پڑوسی سے گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ پر بھی ہم ویسے ہی گفتگو کریں گے. صحابہ کون ہیں بھائی؟ صحابہ وہ ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں. تقریباً جنگ احد کا یہ معاملہ ہے. کٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جنگ میدان جنگ میں ہیں. کہتے ہیں پانی کی ضرورت ہے. خواتین جو ہوتی تھی سرو کرنے کے لیے پانی لے کر آتی ہیں، پی لیجئے. پینے والے ہوتے ہیں، آواز آتی ہے کہ کسی اور کو بھی پانی کی ضرورت ہے. کہتے ہیں مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت ان کو ہے، جاؤ ان کو لے جا کر پلاؤ. یہ پانی صرف پانی نہیں ہے، یہ پانی دنیا ہے. یہ پانی یہ ان کے لیے زندگی ہے. یہ پانی ان کو بچانے والا ہے. یہ پانی ان کے لیے سب کچھ ہے. وہ ایک گلاس پانی یا ایک جو ہے لوٹا پانی ان کے لیے دنیا ثابت ہو سکتا ہے. کہتے ہیں یہ بھائی کو دے دو، بھائی کو زیادہ ضرورت ہے اس کی. وہاں پینے والے ہوتے ہیں، آواز آتی ہے کوئی اور کرا رہا ہے، کہتے ہیں جاؤ اس کو پہلے دے کر آؤ، مجھ سے زیادہ اس پیالے پر، اس پانی پر حق میرے بھائی کا ہے. پہنچتے ہیں تو وہ آدمی جو ہے شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جاں بحق ہو جاتے ہیں. واپس آتے ہیں تو دوسرے بھی شہید ہیں، واپس آتے ہیں تو پہلے بھی شہید ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خون بہایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں گنوائیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاندانوں کو لٹا دیا، ہر چیز کو ہتھیلی پر رکھ کر آج اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج یہ لوگ ہماری نگاہوں میں چھوٹے ہو گئے ہیں۔ ارے وہ صحابی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ صحابی کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ صحابی کو جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ صحابی جو ہے یہ جو کام کرے یہ غلط کام کرے۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ علم عام ہو رہا ہے، علم کے نام پر فتنے بھی عام ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے فون ہے، فون میں کوئی آدمی اگر جھبا ٹوپی پہن کر بیٹھ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بولنے والا عالم ہے، ہر بولنے والا صحیح بات بول رہا ہے، ہر بولنے والا اچھی بات بول رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس سوشل میڈیا کا استعمال ہم سے زیادہ یہودی کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ غیر غلط لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ جو ہے یہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں۔ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ 4 باتیں اچھی بتاتے ہیں، 5ویں بات میں آپ کو پھنسا دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جب 4 باتیں اچھی بتایا تو 5ویں بھی اچھی ہوگی۔ اور میں کھل کر اگر کہوں، میرا وقت ہو چکا ہے، بھائیوں نے جو وقت دیا ہے ہو چکا ہے، 2 باتیں اور رکھ دوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ میں سے کسی کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے؟ پیارے نبی کے چلے جانے کے بعد میں کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی، جھوٹا ہے وہ۔ صبح قیامت تک کسی کو اب جنت کی بشارت نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کہتے ہیں کہ جنگ میں جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، کنفرم جنتی، جنت ملے گی ہی ملے گی۔ اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں، لسان نبوت ہے، عثمان غنی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ، تم جنتی ہو۔ جنت کی بشارت ملی ہے کس کو؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، جن کے سلسلے میں زبانیں ہماری قینچیوں کی طرح چلتی ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر دوبارہ اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ عثمان بن عفان کہتے ہیں میں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تم پھر جنتی ہو، بیٹھ جاؤ۔ پھر اعلان ہوتا ہے، پھر ہاتھ اٹھتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے، پھر ہاتھ اٹھتا ہے، پھر 7 8 مرتبہ اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں کون ہے جسے جو ہے جنت کی۔ عثمان کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے چاہیے جنت، میں 100 اونٹ دیتا ہوں، میں 100 اونٹ دیتا ہوں، میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں گئے ہوئے تھے، واپس ہو رہے تھے تو معلوم ہوا کہ بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ غمزدہ ہیں، اللہ کے رسول نے فوراً ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نکاح کرا دیا کہ کچھ دن گزرے، پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان یہ 2 بیٹیاں تھیں، میں نے تمہارے نکاح میں دے دی، اللہ تعالیٰ مجھے اور بیٹیاں دیتا جاتا، میں تمہارے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے سفر پر گئے ہوئے تھے، آپ کو باہر ہی روک دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے، قاصد کی ایمبیسیڈر کی حیثیت سے بھیجتے ہیں، جاؤ مکہ کے لوگوں سے جو ہے گفتگو کر آؤ، تال میل کر آؤ۔ مکہ کے لوگ ان کو روک لیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے عثمان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے پہلے نہ کبھی اس کے بعد میں ایسا معاہدہ کیا، نہ ایسی بیعت لی کہ جو ہے تمام صحابہ کو جو ہے جمع کر کہا کہ لوگوں ہاتھ رکھو اور بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے یہاں سے۔ کون ہے عثمان رضی اللہ عنہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے موجود صحابہ تھے سب سے بیعت لیتے ہیں کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں لوٹیں گے۔ اور جب تمام صحابہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اللہ کے رسول اوپر سے اور ایک ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یہ عثمان کی طرف سے میں اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں، یہ عثمان کا ہاتھ۔ اور یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بیعت کر، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اور بعد میں معلوم ہوا کہ جتنے لوگ اس بیعت میں شریک تھے اللہ رب العالمین نے سب کے لیے رضامندی کا جو ہے یہ کر دیا۔ کس کے لیے کی گئی تھی بیعت؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے، جن کے سلسلے میں ہماری جو ہے کچھ گرام کی زبانیں بہت نکلتی چلی جاتی۔ عمومی طور پر شرف صحبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو بھی ملا ہے یہ مان کر چلیں کہ دنیا کے بہترین لوگ تھے جن کو اللہ نے جمع کیا اور نبی کے ساتھ جوڑ دیا۔
جتنے بہترین لوگ ہو سکتے تھے، وہ جرنیل کی حیثیت سے وہ خالد بن ولید ہیں، وہ حافظ حدیث کی حیثیت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ مالدار غنی فیاض کی حیثیت سے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، وہ بہترین دوست کی شکل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ عمر فاروق ہیں۔ جتنے بہترین لوگ ہو سکتے تھے اللہ نے پیارے نبی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا تھا۔ اب کوئی ان سے بہتر نہیں ہے۔ جب تم ان سے بہتر ہو ہی نہیں تو زبانیں کیوں کھول رہے ہو؟ ایک آخری بات بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت ہو چکا ہے۔ دیکھیے، ہم یہاں پر جو بھی محنتیں کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ جنت مل جائے، کسی طرح جنت مل جائے، کسی بھی طرح سے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ کچھ اور باقی ہے؟ سلام بھیجیں گے اللہ تعالیٰ، جنتی جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ اور ہے؟ انہیں سب نعمتیں مل گئی ہیں۔ جنتی کہیں گے کیا اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا، پر نور نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم پر نعمتیں پوری نہیں کی؟ اللہ سب مل گیا، اب کچھ باقی نہیں، اور کیا چاہیے؟ جو ہم نے سوچا تھا، جو ہم نے مانگا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ ہم کو مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا دیدار کرائیں گے۔ تو جنتی جب اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے اے اللہ، تیرے دیدار سے بڑی یہاں پر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کا دیدار، اللہ کے دیدار کے سامنے پوری نعمتیں پیچھے ہو جائیں گی کہ اللہ کا دیدار سب سے بڑا دیدار ہے، سب سے بہترین نعمت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جنتیوں سے خطاب کر کر کہیں گے کہ اے جنتیوں، آج میں تم پر اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کا اعلان کریں گے جنتیوں سے۔ یہ اعلان کب ہو رہا ہے؟ ہم سب مر گئے، ہم قیامت برپا ہو گئی، جنت و جہنم قائم ہو گئے، جنت میں جنتی داخل ہو گئے، اس کے بعد میں اللہ کا دیدار ہو گیا، پھر اللہ کی رضامندی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ یہ صحابہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ کی رضامندی مل گئی ہے ان کو۔ جو نعمت ہمیں اللہ کرے کہ ہم جنتی ہوں، کہ جنت میں جانے کے بعد بڑی بڑی نعمتوں میں سے یہ ملنے والی ہے انتہا میں کہ دیکھو تم اللہ کی رضامندی کے مستحق ہو گئے ہو۔ اللہ دنیا میں کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ راضی ہو گیا ہے ان سے۔ اللہ نے ہمیں اپنی رضامندی کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا۔ مان لو کہ اگر ہم نے کوئی جملہ اپنی زبانوں سے کہہ دیا اور وہ اللہ رب العالمین کو اگر ناپسند آ گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ جانے کے بعد یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کہا، صحابی کے بارے میں تم نے غیبت کیوں نہیں کی، اللہ نہیں پوچھے گا۔ مگر اگر غیبت کر لی اور اللہ پوچھ لے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ اگر پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ بعض لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کرتے ہیں کہ فلاں صحابی ایسے، فلاں صحابی ایسے، فلاں لوگ ایسے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، اللہ نے کان دیے ہیں، ہر بات سننے کی نہیں ہوتی، ہر بات دین کی نہیں ہوتی، ہر بولنے والا دیندار نہیں ہوتا، ہر بولنے والے کا دل اسلام کا نہیں ہوتا کہ کئی سارے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ کر صحابہ کے سلسلے میں اپنے موقف کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے بغض کو، اپنے کینہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم صحابہ کے خلاف میں تلوار اٹھا لیتے، اور سننے والے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ بچنا چاہیے، بچنا چاہیے ہر بات کے سننے سے، ہر بولنے والے کی بات کو سننے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خصوصی طور پر جب صحابہ کا ذکر آ جائے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہو۔ کیوں؟ یہ آخری بات ہے، کیوں صحابہ کی محبت ہونی چاہیے؟ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، دیہاتی صحابی تھے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسی کوئی بڑی تیاری تو نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول کو چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں انت مع من احببت، تم جس کو چاہتے ہو نا ان کے ساتھ رہو گے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ہم اتنا خوش ہو گئے، بات سن کر اتنا خوش ہو گئے کہ ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی، اور کبھی ہم اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آج خوش ہوئے۔ کیوں؟ ہم ابو بکر کو چاہتے ہیں، ہم عمر کو چاہتے ہیں، ہم پیارے نبی کو چاہتے ہیں، ہم ان جیسا عمل نہیں کر سکتے مگر ہم ان کو چاہتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ رہیں گے۔
آپ کن کو چاہتے ہیں؟ صحابہ کو اگر چاہتے ہیں، صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، یقین جانیے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے یہ، اگر محبت ہے دلوں میں صحابہ کی، صحابہ کے ساتھ جمع ہوں گے کرو. اور اگر صحابہ کے سلسلے میں محبت نہیں ہے، کہیں اگر ایک بال بھی آپ کے دل میں آ رہا ہے، کہیں کچھ کینہ، کچھ کپٹ یا ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ فلاں صحابی نہیں، اللہ کے بندو یقین جانو پھر ان لوگوں کے ساتھ تمہارا شمارہ ہوگا جو صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کے سلسلے میں گالی گلوچ کرنے والے، بری باتیں کہنے والے. خاص طور پر یہ جو مہینہ ہے ماہ محرم، صحابہ کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اماں عائشہ ہیں، یہ بڑے بڑے فضیلتوں والے صحابہ ہیں کہ اماں عائشہ وہ خاتون ہیں کہ اللہ نے ان کی پاک دامنی کے سلسلے میں ایک رکو نازل کر دیا، ایک رکو نازل کیا اللہ رب العالمین نے، آپ کی طہارت پر، آپ کے تقدس پر، آپ کی پاکیزگی پر ایک رکو نازل کیا اللہ نے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ایک جملے میں کہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے پوری دنیا کے لوگوں کے حسن سلوک کا بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر کے، اور ابوبکر کا بدلہ میں نہیں اللہ دے گا. ابوبکر، اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر وہ ہیں کہ اگر اللہ مجھے اپنا خلیل نہ بناتا، دوست نہ بناتا، میں ابوبکر کو دوست بناتا. ان سے دشمنی، ان کے سلسلے میں جو ہے بغض، عناد. ابوبکر صدیق رضی اللہ، عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوتے تو تم ہوتے. عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا، اللہ وحی نازل کر دیتے. عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی شراب اگر مسجد میں نہ پی جاتے، اللہ تعالیٰ فوراً وحی نازل کر دیتے. عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہی بہتر ہوتا اگر حجاب کو اس طرح سے عمل میں لایا جاتا، اللہ تعالیٰ فوراً وحی نازل کر دیتے. اللہ کے رسول نے کہا عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان راستہ بدل لیتا ہے. اور ہم عمر کے سلسلے میں رضی اللہ عنہ ہمارے دلوں میں نفرت ہے، عثمان بن عفان کے سلسلے میں نفرت ہے. اللہ کے بندوں دلوں کو صاف رکھو، دلوں کا تزکیہ کرو، دلوں کا جائزہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے نفرت کرتے کرتے کہیں تم اسلام سے نفرت کرنے والے ہو جاؤ، قرآن سے حدیث سے نفرت کرنے والے ہو جاؤ، دیکھتے دیکھتے خارج عن الملہ ہو جاؤ، ملت سے نکل جاؤ. ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو ہمیشہ برقرار رکھے. جب تک ہم زندہ ہوں صحابہ کے لیے دفاع کرنے والے بن کر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں صحابہ کے ساتھ جمع فرمائے اور صحابہ کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں جن کی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کا حل پیدا فرما. اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ ان کے نکاح میں آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما. جن کے کاروبار تجارت میں مسائل ہیں اللہ ان کے تجارت میں برکت عطا فرما، حلال روزی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی بندگی ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی نافرمانی سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. جب تک زندگی دے کلمے والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.